پیارے طلبہ، طالبہ اور ناظرین، آداب۔ میں تصدیق احمد خان شاعر اور شاعری کا دوسرا سبق لے کر حاضر ہوں۔ پہلے سبق میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ شاعری کیا ہے اور کیسے کی جاتی ہے، اس کی اصلاح کا طریقہ کیا ہے۔ اس دوسرے سبق میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ حرف یعنی اچھر، لفظ یعنی شبد، تلفظ یعنی اچارن، تہجی یعنی ورڑ مالا، یہ کیا ہوتے ہیں، ان کی آواز کے حساب سے ہندی کے ساتھ مشابہت اور تلنا کیسے کی جائے گی، یہ آپ کو آج کے سبق میں جانکاری حاصل ہوگی۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ حروف تہجی اردو میں، اور جس کو ہندی میں ورڑ مالا کہتے ہیں، یہ کتنے اور کیا ہوتے ہیں، جو سیکھنا بہت ضروری ہے۔ اردو میں حروف تہجی جو ہے نا وہ ٹوٹل 54 ہوتے ہیں، 54، جس میں 37 جو ہیں وہ بنیادی حروف ہوتے ہیں، جس میں الف بے پے تے ٹے سے جیم چے ہے خے دال ڈال دال رے اڑے زے زے چھوٹی سین بڑی سین صاد ضاد طا ظا عین غین فے قاف کاف گاف لام میم نون واو ہے حمزہ یہ بڑی یہ 37 حروف بنیادی حروف ہیں۔ اب چونکہ اردو میں دو چشمی ہے، ہاں نہیں ہوتی ہے، تو اس کو ہم ملا کر اس میں 16 جو ہے نا حروف بنائے گئے ہیں، جنہیں مرکب حروف کہتے ہیں، جیسے بے سے بھا، پے سے پھا، تے سے تھا، ٹے سے ٹا، جیم سے جھا، چے سے چھا، اس طرح 16 ورڈ بنائے گئے ہیں۔ اور ایک نون گننا ہوتا ہے جس پہ بندی نہیں ہوتی ہے، جیسے کارواں، کاروان کو کارواں کہتے ہیں، آشیان کو آشیاں کر دیتے ہیں۔ اس کو اگر ملاتے ہیں تو ٹوٹل اردو کے جو اچھر ہیں یا حروف ہیں وہ 54 ہیں، 54۔ اسی طرح عربی میں، عربی کی جو ورڈ مالا ہے، عربی کی جو الفابیٹ ہیں وہ 28 ہیں۔ انہی اردو میں 6 حروف، جو 54 حروف ہیں ان میں 6 حروف جو ہیں، 6 اچھر ہیں، وہ فلکی حروف کہلاتے ہیں، جیسے الف، الف آ، طا ظا کاف گاف۔ یہ ہمیشہ جو 4 لائنیں ہوتی ہیں اس میں اوپر والی 3 لائنوں پہ یہ لکھے جاتے ہیں۔ اسی طریقے 16 جو حروف ہیں اردو کے وہ فرشی حروف کہلاتے ہیں، جو بیچ کی 2 لکیروں میں لکھے جاتے ہیں، جیسے بے پے تے ٹے سے دال ڈال دال رے، اس طریقے سے۔ اور اس کے اصلی حروف جو ہے نا اردو کے وہ 15 ہیں، جو نیچے والی 3 لکیروں میں لکھے جاتے ہیں، وہ ہے جیم چے خے سین شین صاد ضاد عین غین قاف لام میم نون یہ۔ اب حروف منقوط انہیں کہتے ہیں جن کے نقطہ لگا ہوتا ہے، یعنی بندی لگی ہوتی ہے، اور جن کے اوپر بندی نہیں لگی ہوتی ہے انہیں حروف غیر منقوط کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے اردو کے اعراب ہوتے ہیں، انہی 54 میں اعراب بھی ہوتے ہیں، جن کو ووبل کہتے ہیں، یعنی کہ ہندی میں ماترائیں اور اردو میں حرکت کہتے ہیں۔ اب اس میں وہ علامات جو ورڈ مالا میں یا حرف تہجی کے اوپر یا نیچے لگائی جاتی ہیں، جیسے اردو میں لگائی جاتی ہے زبر، زیر پیش، تشدید اور سکون۔ ہندی کے حساب سے اگر ان کو ہم کمپیئر کریں تو زبر زیر پیش کا مطلب ہے آ ای او او، یہ آوازیں آتی ہیں وہ لگانے سے۔ تشدید جو ہے اس کو دوبارہ پڑھنے کے لیے لگائی جاتی ہے، جیسے کسی چیز کو ڈبل پڑھتے ہیں، جیسے ابا،
تو اب ہندی میں تو ابا، چھوٹا با، پھر آدھا با، پھر با، وہ ابا ہوتا ہے، لیکن اردو میں وہ تسدید لگاتے ہیں، با اس میں شو نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے حرف ساکن ہوتا ہے، یعنی کہ جہاں رکنا ہوتا ہے، جیسے دل، تو دا جو ہے نا اس سے چھوٹی کی ماترا لگی ہوئی ہے، وہاں پر یہ زیر لگے گا اردو کے حساب سے، اور لام جو ہے وہ لا جو ہے نا وہ ساکن ہو گیا، یعنی خاموش ہو گیا۔ اسی طریقے سے اگر کمپیئر کریں ہم ہندی ورڈ مالا کو، تو ہندی ورڈ مالا میں ٹوٹل جو ہے وہ جو اچھر ہوتے ہیں وہ 52 ہوتے ہیں، جن میں سور ہوتے ہیں 11، وینجن ہوتے ہیں 25، انتست وینجن ہوتے ہیں 4، اوشم وینجن ہوتے ہیں 4، سیکت وینجن ہوتے ہیں 4، اتشپت ہوتے ہیں 2، ایوگ وا ہوتے ہیں 2، ٹوٹل ملا کے 52 ہوتے ہیں۔ تو ان کو اگر ہم تلنا کی جائے تو اردو کے 54 اور ہندی کے 52 اچھر یا حروف ہوتے ہیں۔ اب حرف جو ہے نا وہ جس کو اچھر کہتے ہیں، اس کو ہر زبان کو ادا کرنے کے لیے ایک الگ علامت ہوتی ہے، جو ہم آواز کو بیان کرتے ہیں اس میں جو علامت ہوتی ہے اس کو ہم حرف کہلاتا ہے، اور جو آواز ہمیں بولنے پر سنائی دیتی ہے یا لکھنے میں دکھائی دیتی ہے اسے ہم حرف کہتے ہیں یا اچھر کہتے ہیں۔ لفظ یا شبد بنتا ہے اچھروں کے میل سے، اور لفظ بنتے ہیں حروف کے میل سے، ان کو ملانے سے ایک یا ایک سے زیادہ اگر حرف ملا دیں تو وہ شبد بن جاتا، اچھر بن جاتا ہے، شبد بن جاتا ہے یا لفظ بن جاتا ہے۔ اب کسی بھی الفاظ کو، کسی بھی لفظ کو یا کسی بھی شبد کو ادا کرنے کے لیے اس کے اچارن یا تلفظ کو یا پروناؤنسیشن کو دھیان میں رکھنا پڑتا ہے۔ حرکت میں وہ چاہے زیر زبر پیش ہو یا ساکن ہو، اردو میں حرکات جو ہے نا وہ 7 طرح کی ہوتی ہیں: زیر، زبر پیش، مد، جزم، تشدید، تنوین۔ زبر یعنی کہ آ، ہندی میں آ کہتے ہیں، اسے عربی میں فتح بھی کہتے ہیں۔ یہ علامت حرف کے اوپر آڑے اور چھوٹے ڈیش کے شکل میں لگائی جاتی ہے، اس میں چھوٹے الف کی آواز نکلتی ہے، چھوٹے آ کی۔ جیسے ڈر، تو ڈر جب ہم لکھیں گے تو اس کے وہ ڈا کے اوپر ایک ترچھی لائن اوپر لگاتے ہیں، وہ زبر ہوتا ہے۔ اسی طرح زیر، اسے عربی میں کسرہ کہتے ہیں، یہ حرف کے نیچے لگائی جاتی ہے، اور اس میں ای کی آواز آتی ہے، جیسے دل، رم، جھم۔ پیش، اسے عربی میں ضمہ کہتے ہیں، یہ علامت حرف کے اوپر چھوٹے واو کی طرح لگائی جاتی ہے، اس میں او یا او کی آواز آتی ہے، جیسے کو، ہو، بہو، خوں۔ یہ پیش ہوتا ہے۔ یہ 3 چیزیں جو ہیں اس میں اردو میں لگائی جاتی ہیں، جن کو حرکات کہتے ہیں۔ ایک اس میں ایک مد آتا ہے، مد۔ مد کا مطلب ہے کسی چیز کو لمبا کھینچنا، جیسے چھوٹا آ ہندی میں ہوتا ہے بڑا آ، اسی طریقے سے اردو میں 2 الف ملا کے آ، تو وہ آ کھنچ جاتا ہے، تو وہ اس کو ہم مد کہتے ہیں، تو وہ 2 آ یا 2 الف کے برابر ہو جاتا ہے۔ جزم جو ہے یہ حرف کے اوپر دال کی طرح لگائی جاتی ہے، اس کا تلفظ یا اس کا اچارن خاموش رہتا ہے، ساکن رہتا ہے۔ جیسے دل،
تو لا جو ہے نا وہ خاموش ہے، لا پہ آ کے ہم رک جاتے ہیں تو وہ ساکن کہلاتا ہے۔ تشدید جو ہے لفظ کسی لفظ کو ہم دوبارہ جب پڑھتے ہیں نا تو اس علامت کو ہم تشدید کہتے ہیں۔ جیسے معلم، تو معلم ملا ہوا لکھیں گے، لیکن اگر الگ لکھیں گے جیسے تو مول الگ ہے اور لم الگ ہے، ان کو الگ کر دیں گے۔ بولنے میں تو معلم الگ آ رہا ہے، لیکن لکھنے میں وہ ایک ہی آئے گا۔ اس میں ایک خاص چیز ہے تنوین۔ تنوین حرف پر لگائی حرکت کو دوبارہ لکھ کر ظاہر کی جاتی ہے۔ اس میں دو زبر ٹائپ کی اوپر لگاتے ہیں، یعنی حرف کے اوپر دو زبر یا دو زیر یا دو پیش لگائے جاتے ہیں۔ جس حرف پر تنوین لگاتے ہیں اسے منون کہتے ہیں۔ جیسے ہم لکھتے ہیں فوراً، تو ہندی میں تو فوراً فے او کی ماترا را اور نا فوراً ہو جائے گا، لیکن اردو میں بولیں گے تو فوراً، لیکن نکلے میں فے واو رے الف اور اوپر دو زبر لگائیں گے، یہ فوراً ہوگا۔ تو اس میں لکھا کچھ اور جا رہا ہے اور بولا کچھ اور جا رہا ہے، تو یہ دو جو زبر لگ رہا ہے، جیسے اتفاقاً، کئی شبد ایسے ہیں، غالباً، تو بول تو ہم رہے ہیں، اس میں نا کی آواز آ رہی ہے، نون کی آواز آ رہی ہے، لیکن جب لکھیں گے تو وہ اوپر یہ بنے گا، تنوین لگ جائے گی، دو زبر لگ کے لکھا جائے گا۔ اب اس میں متحرک حرف جو ہے وہ ایسا حرف جس پر حرکت لگی ہو، کیونکہ حرف دو طریقے ہو جاتے ہیں، ایک متحرک، ایک ساکن، ایک خاموش اور ایک حرف والا۔ متحرک حرف وہ ہیں جس کے اوپر ماترائیں لگ جاتی ہیں، وہ متحرک کہلاتا ہے، جیسے زبر، زیر پیش یا آ ای او۔ اور ساکن جو ہے اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے لفظ جو ہے نا حروف کو ملا کر لکھتے ہیں، جیسے سنم، تو سنم میں کیا ہے؟ سا ایک اچھر ہے، نا ایک اچھر ہے، ما ایک اچھر ہے، یعنی اردو کے حساب سے سواد ایک اچھر ہے، نون ایک اچھر ہے، میم ایک اچھر ہے، تو تین اچھروں کو ملا کر، تین شبدوں کو ملا کر جو لفظ یا شبد بنا ہے وہ سنم کہلاتا ہے، وہ سنم ہو گیا۔ اور اسی کے حساب سے اس کا تلفظ ہو جاتا ہے، جیسے پہلے تو وہ حرف یا اچھر الگ الگ تھے، سا نا ما، لیکن جب یہ مل گئے اور یہ انہوں نے شبد بن گئے یہ، تو ان کی آواز الگ ہو گئی، تو ہم نے کہہ دیا سنم، تو ان کی آواز اب وہی اسی طرح سے ان کا تلفظ ہو گیا۔ آپ کا تلفظ کا مطلب ہے، اچارن کا مطلب ہے بات کرنا، زبان سے لفظ نکالنا۔ ہم نے لفظ نکالا ہے تلفظ کے حساب سے، اچارن کے حساب سے سنم، تو سنم اس کا تلفظ ہو گیا بولنے میں، لیکن اچھر جو تھے نا ان کی کوئی آواز نہیں تھی، وہ صرف سا نا ما، اس سے کوئی چیز بن نہیں رہی تھی، ان کو ملا کے ہم نے جو لفظ بنایا ہے وہ ہو گیا سنم۔ اب اس میں کچھ شبد جیسے ما بعد اور ما قبل، دو طرح کے اور وہ ہوتے ہیں، تو وہ اچھر یا وہ حرف جس کے فوراً بعد کوئی حرف آئے تو اسے ما بعد کہتے ہیں، اور کسی حرف سے پہلے کوئی حرف آئے تو اسے ما قبل حرف کہتے ہیں۔ اب ہم آپ کو کچھ مثال کے طور پر ان کی مشابہات ہندی کے شبدوں کی اردو کے شبدوں سے کیسے ہوتی ہے، کیونکہ کچھ شبد ایسے اردو میں ہوتے ہیں وہ ہندی میں نہیں ہے، تو ان کو ہم کیسے لکھیں، کس طریقے سے ان کا ہم سمادھان کریں گے یا ان کو کیسے لکھیں گے۔
جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ہندی میں ایک شبد ہوتا ہے تا، اور اردو میں حروف ہوتے ہیں اسی آواز میں تے اور توا۔ اب تے اور توا کی آواز بالکل تا جیسی ہی ہے۔ ہندی والے جو ہندی جاننے والے ہیں وہ تو یہ کہیں گے صاحب یہ تا کی ہی آواز ہے۔ اب جیسے جو اردو میں تے سے لکھے گئے جیسے محبت، ضرورت، تو اس میں تے آ رہا، تو اس میں تو چلو ٹھیک ہے تا لگا دیا آپ نے، تا سے لکھ دیا ہندی میں، لیکن جب تو والے شبد آتے ہیں اردو کے حساب سے وہ ہمیں ہندی والوں کو پتہ نہیں چل پاتا۔ جیسے خط، تو آواز تو تا کی ہی آ رہی ہے تو وہ تو خط ہی لکھ دیں گے، لیکن اردو کے حساب سے الگ ہو گیا، وہ قافیہ بھی نہیں بن سکتا کیونکہ تو آ گیا وہاں پر، بس تے تا نہیں ہے۔ ہم محبت کو خط کا قافیہ نہیں باندھ سکتے۔ واسطہ، اس میں بھی تو ہے، تو آواز تو تا کے نکل رہی ہے، لیکن اردو کے حساب سے وہ تو ہے وہاں پر، وہ ہم قافیہ نہیں ہے۔ تو ایسا اگر کوئی لفظ آپ کو آ جائے، اسی لیے اردو کے جو حروف ہیں ان کی جانکاری بہت ضروری ہے، کیونکہ ان کے اردو کے لفظ اگر آپ کو نہیں آئیں گے تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا اس میں تے کہاں ہے، تو کہاں ہے۔ اس کے لیے ہم لکھنے میں تو، بولنے میں تو کچھ بھی ہے، بولنا سیکھنا پڑے گا آپ کو، لیکن جو لکھنے میں ہے جہاں ایسے کوئی تو کا اگر کوئی شبد آ جائے آپ کا، تو ان کو ڈفرینس کرنے کے لیے آپ کو کیسے کرو گے؟ دو جگہ تا لکھا ہوا ہے، ایک جگہ محبت لکھا، ایک جگہ خط لکھا، تو دونوں میں ڈفرینس کیا ہے؟ تو آپ جہاں پہ تو کا استعمال ہو رہا ہے خط کا، جیسے خط ہے، واسطہ ہے، تو اس تا کے نیچے ایک نیچے بندی لگا دیں، تو یہ پتہ چل جائے گا اس میں کہ یہ تا ہے اور یہ تو ہے۔ اسی طریقے سے اردو میں دو شبد ہیں، دو حروف ہیں، الف اور عین، دونوں کی آواز آ جیسی ہے، لیکن ہندی میں ایک ہی اچھر ہے آ۔ اب آپ کے سامنے لکھ دیا ہم نے عام، عقل، اعمال، یہ سب عین سے لکھے جاتے ہیں۔ اب ہندی میں تو اگر عام لکھو گے آپ تو بڑا آ بنایا اور ماں بنا دیا، عام ہو گیا، تو اس میں پتہ ہی نہیں چل رہا یہ عین سے ہے یا الف سے ہے۔ اب ہندی جب آ سے جو لکھا جاتا ہے اردو میں، جیسے عام، اپنا، تو یہ الف سے ہے، تو جب آپ عام لکھو گے اور ادھر اپنا لکھو گے تو اپنا میں آ تو لکھ دیا، لیکن عام جب لکھو گے آپ یا عقل لکھو گے آپ تو اس عین والے شبد کے اوپر جو آپ کا لفظ آیا ہے اس کے نیچے آپ کو بندی لگانی پڑے گی، تب یہ جسٹیفائڈ ہوگا کہ صاحب یہ بندی لگی کا مطلب یہی ہے، الف سے تو نہیں ہے، جیسے اوپر تو تا تو میں کیا آپ نے، تو جب بندی لگا دیں گے تو یہ پڑھنے والا یہ سمجھے گا کہ یہ عین سے ہے، اردو کی عین سے، یہ الف سے نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہندی میں شبد ہے کا، لیکن کا کی آواز کی دو آوازیں اردو میں ہیں، چھوٹا قاف اور ایک حلق سے بڑا قاف۔ چھوٹا قاف کا مطلب یہ جیسے کام، کمال، یہ چھوٹا قاف سے ہیں، کا سے ہیں، اور بڑے قاف سے ہیں جیسے قلم، قسم۔ اب ایک طرف قسم لکھو آپ اور ایک طرف کام لکھو تو دونوں کا سے لکھ رہے ہو، تو اس میں ڈفرینس کہاں ہوگا؟ ہندی کے حساب سے تو ٹھیک ہے آپ کو لگ رہا ہے، لیکن اردو کے حساب سے آپ نہ تو وہ قافیہ ہے، آپ قافیہ بنیں گے۔ کمال لکھ دیا آپ نے، کمال کاف سے ہے، کا سے ہے، اور ایک طرف آپ نے قسم کر دیا، تو یہ ایک دوسرے سے ہم قافیہ نہیں ہو سکتے، تو اس میں بھی آپ کو یہ کرنا پڑے گا، ادھر کام لکھا ہوا تو کا سے چل جائے گا، لیکن جہاں قلم لکھیں گے، قسم لکھیں گے تو اس کا کے نیچے بندی لگا دیں گے، تاکہ ڈفرینس ہو جائے گا کہ یہ جو ہے نا بندی کا مطلب یہ ہے کہ یہ بڑے قاف سے ہے، اس کو حلق سے نکالنا پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے سا ہے، ہندی میں صرف ایک ہی اچھر ہے، ایک ہی لفظ ہے سا، اردو میں اس کی تین آوازیں ہیں، سین، سواد اور سا۔ اب ہندی میں اب کوئی چیز لکھیں گے، ان لفظوں کو، ان شبدوں کو لکھیں گے تو آپ ڈفرینشیٹ نہیں کر پائیں گے۔ جیسے سین ہے، سین کا مطلب یہ ہے سازش، سامان،
اور سواد سے صلاح، صدقے، یہ سواد سے ہیں، لیکن آواز سا کی نکل رہی ہے، سننے والا سا ہی سمجھے گا، لیکن جو اردو والا ہے وہ یہ سمجھ جائے گا یہ سواد سے ہے۔ اسی طریقے سے کا مطلب اثر، کیا اثر؟ ثمر کا مطلب جیسے پھل ہوتا ہے، یہ سا سے ہیں۔ اب ان میں بھی سا کی آوازیں نکل رہی ہے، تو اس میں بھی ہم سین کو چھوڑ کر باقی دونوں کے نیچے بندی کا استعمال کریں گے تاکہ ڈفرینشیٹ ہو جائے کہ اب یہ چھوٹا جو وہ سا نہیں ہے، یہ سواد سے ہے یا سے ہے۔ اس طریقے سے جو ایک آواز ہے ٹپکل، جس میں زیادہ تر لوگ کبھی اور شاعر غلطی کرتے ہیں اردو کے الفاظ استعمال کرتے ہوئے، وہ ہے جا۔ ہندی میں صرف جا کی ایک ہی آواز ہے، جبکہ اردو میں یہ آوازیں 5 ہیں: جیم، زال، زے، زواد، زوا۔ اب جو جا جو ہے، جیم کا مطلب جیسے جب، جوان، یہ جیم سے ہیں، لیکن جب آپ زال پہ جائیں گے تو زال کا مطلب ہے جیسے ذات، مذہب، آواز وہی جیم کی نکل رہی ہے، ویسے زے سے زمانہ، اجازت، یہ زے سے ہے، جیسے زواد سے غضب، فرض، ان میں بھی آواز وہی زے کی نکل رہی ہے، لیکن یہاں پہ زوا سے ہے۔ زوا کا مطلب ظرف، ظالم، یہ زوا سے ہیں۔ تو اردو میں یہ 5 آوازیں ہیں اور ہندی میں ایک ہی ہے۔ تو جب تک آپ کو الفاظ کی ان کی نالج نہیں ہوگی تب تک آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کون سا جو شبد ہے یا کون سا لفظ ہے کس سے ہے، اس میں کون سا اچھا لا رہا ہے یا کون سا حرف آ رہا ہے۔ تو اس میں یہی ہے کہ جا یا جیم کے جو الفاظ ہیں، جو شبد ہیں، ان کو چھوڑ کر باقی جو بھی شبد آئے ہیں تو ان کے نیچے آپ بندی لگا دیں تاکہ یہ ڈیفرنس ہو جائے کہ صاحب یہ جو ہے اچھر یہ جیم کا نہیں ہے، یہ کسی اور کا ہے، زال کا، زے کا، زواد کا یا زوا کا ہے۔ اسی طریقے سے ایک ہندی میں اچھر ہے گا۔ اب ہندی میں تو ایک ہے لیکن اردو میں 2 ہیں، غین اور گاف، آواز دونوں کی ایک ہے، ایک ہی گا کی آواز آ رہی ہے۔ جیسے غین سے غم، غالب، اور گاف چلیں گے تو گلیاں، گانا۔ اب ڈیفیشنٹ اس میں بھی وہی ہے کہ جو گا ہے اسے تو ویسے ہی گا کے نیچے ویسے ہی کر دیں گے، اور جہاں غین کا استعمال ہو رہا ہے، جو لفظ یا جو شبد استعمال ہو رہے ہیں ان کے نیچے آپ بندی لگا دیں گے تاکہ یہ گاف اور غین میں ڈیفرنس ہو جائے کہ یہ لفظ جو ہے اس کے بنے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے ہندی میں اچھر ہے ہا، لیکن یہ 2 آوازیں اردو میں 2 ہیں، ہا اور ہا، بڑا ہا۔ اب یہ ڈفرینشیٹ کیسے ہو لکھنے میں، کیونکہ ہندی میں تو لکھیں گے تو ہا ہی لکھا جائے گا، تو اس میں بھی جو بڑا ہا ہے اس میں جہاں کہیں بھی اچھر آتا ہے کسی شبد میں، کسی الفاظ میں، تو اس میں آپ بندی لگا دیں۔ جیسے چھوٹے ہے سے جو ہے جیسے ہمارا، بہانہ، یہ چھوٹا ہے، اور بڑا ہے سے جو ہے نا وہ جیسے محبت، حسرت، یہ بڑا ہا ہے، تو ان کے نیچے ہم بندی لگا کر اس سے کام چلا سکتے ہیں۔ ویسے ہی خا اور کھا، ہندی میں تو صرف کھا ہی ہے، تو جیسے بڑے خا سے جو لکھا جائے گا وہ ہے خط، خزانہ، خدا، اور کھا سے جیسے کھانا، کھلونا۔ تو اس میں بھی ہے کہ جب ایسے الفاظ استعمال ہوں آپ کے شاعری میں تو بڑے خا کے نیچے بندی لگا دو۔ اسی طریقے فا اور پھا میں، ڈال اور ڈا میں، ان میں بھی آپ ایسے ہی کریں کہ پھا کے نیچے نہیں بلکہ جب فا سے ہیں، جیسے فا سے فسانا، فرمانا، اور پھا سے پھل، پھسلنا، تو جہاں فسانا، فرمانا استعمال ہو اس کا مطلب وہ فے کے استعمال ہو رہا ہے، اس کے نیچے بندی لگا دیں۔
اب یہ حروف ایسے ہیں جن کی جانکاری آپ کے لیے بہت ضروری ہے، اور الفاظ کو ہمیشہ ایسے چنیں، ان کو دیکھ لیں، ان کے اچارن کو دیکھیں، ان کے تلفظ کو دیکھیں، ان کی آواز کو دیکھیں، ان کو پہچانیں اور ان کو مہارت حاصل کریں کہ یہ شبد کون سے ہیں، کس حرف سے نکالے گئے ہیں، اردو کے یہ لفظ کیسے کہے جائیں گے، کیسے پڑھے جائیں گے، ان کی جانکاری آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ میرے خیال سے یہ سبق آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوگا نئی شاعری سیکھنے والوں کے لیے، کیونکہ بنا الفاظ کی جب تک آپ مہارت حاصل نہیں ہوگی، شبدوں کی مہارت حاصل نہیں ہوگی، تب تک ہم شاعری اچھی نہیں کر سکتے۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنا یہ سبق یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ آئندہ سبق میں، تیسرے سبق میں آپ کو میں لفظ بنانا، علم عروض کیا ہے، حرفوں کے تلفظ کیا ہے، اس کے بارے میں آپ کو جانکاری دوں گا۔ آداب۔